دوستو میں ہوں افز میاں اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جب بشار الحسن حکومت چھوڑ کر بھاگا اور شاندار محل پر قبضہ ہوا تو اندر سے ایسی ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جنہوں نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ ایک ایسا محل تھا جو باہر سے طاقت اور جاو جلال اور شان و شوکت کا مظہر لگتا تھا، لیکن اس محل کے ہر کونے سے ایسی کہانیاں نکلی جنہوں نے بشار الاسد کی ظالم اور مکروہ حکومت کو بے نقاب کر دیا۔ قبضے کے بعد انکشاف ہوا کہ محل میں موجود کئی خفیہ کمروں میں درجنوں لڑکیاں قید تھیں جنہیں صرف بشار الاسد کی تسکین کے لیے رکھا گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے اپنی رہائی کے بعد ایسے انکشافات کیے جو سننے والوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ محل در حقیقت ایک شاہی قید خانہ تھا جہاں ان کے ساتھ بدترین ظلم کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ محل کے خفیہ تہخانوں میں موجود بیڈ رومز جن میں قیمتی اشیاء کے ساتھ ایسے شواہد ملے جن سے پتہ چلا کہ بشار الاسد اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتا رہا۔ وہاں سے برآمد ہونے والی تصاویر، ویڈیوز اور دیگر اشیاء نے اس ظلم و ستم کے ناقابل بیان پہلوؤں کو ظاہر کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ محل طاقت کا نشان تھا یا ایک زنا خانہ؟ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس ملک کے کونے سے ملک کے کون سے شہر سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، بشار الاسد شام کا وہ حکمران جس نے دہائیوں تک اپنے ملک پر حکومت کی اپنی طبیعت میں انتہائی سردل، خود غرض اور بے رحم تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے تاریک پہلو اس کی جنسی ہوس تھی۔ وہ اپنے اقتدار کے زور پر کعبہ خانوں کا دورہ کرتا اور وہاں اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا۔ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ وہ اپنے لیے خاص طور پر منتخب لڑکیوں کو شام کے مختلف حصوں سے لاتا تھا۔ ان لڑکیوں کو دولت اور طاقت کا جھانسا دے کر اپنی درندگی کا نشانہ بناتا تھا۔ ایک بار دمشق کی مشہور کعبہ خانے میں ایک لڑکی نے اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے انکار کیا تو بشار الاسد نے یہ صرف اس لڑکی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اسے اپنے محافظوں کے حوالے کر دی، جہاں وہ کئی دنوں تک اذیت کا شکار ہوتی رہی۔ اس واقعے نے نہ صرف کعبہ خانے کا فضا کو خوفزدہ کر دیا بلکہ بشار الاسد کی ظالمانہ طبیعت کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ جوانی میں بشار الاسد کا ایک مشغلہ معصوم اور غریب لڑکیوں کو پیسے کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ ان لڑکیوں کو ان کے خاندان کی غربت اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اپنے محل میں بلایا جاتا، جہاں ان سے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل دی جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ایک متاثرہ لڑکی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بشار الاسد نے اس کے خاندان کی مالی مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب وہ اس کے محل پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک قیدی بن چکی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کس طرح اسے مجبور کیا گیا کہ وہ بشار الاسد کی جنسی خواہشات پوری کرے۔ اس کے اپنے گارڈ نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہر سال ملک کے حسین ترین نوعمر لڑکیاں اس کے سامنے برہنہ رقص کرتی ہیں اور یہ ان میں سے حسین ترین لڑکی کو ایک رات کے لیے اپنی دلہن منتخب کرتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال ملک کی حسین ترین نوعمر لڑکیاں اس کے سامنے برہنہ رقص کرتی ہیں اور یہ ان میں سے حسین ترین لڑکی کو ایک رات کے لیے اپنی دلہن منتخب کرتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال نئی دلہن کا انتخاب کرنے والا یہ عیاش حکمران اب تک 50 نوعمر دلہنیں منتخب کر چکا ہے۔ اس کی جنسی بھوک اس قدر زیادہ ہے کہ یہ ہر وقت خواتین کے جھرمٹ میں دیکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس شخص نے مشہور برطانوی شہزادی کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی بھرپور کوشش کی، تاہم عوام کے سامنے صرف یہ بات ہی آئی کہ برطانوی شہزادی اس سے بچ نکلی۔ اس سے شہزادی کے بیان کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اس کی دعوت پر سیریا کا دورہ کرنے گئی تھی اور اس جنس پرست انسان کے محل میں ٹھہری تھی۔ ناظرین گرامی، سیریا کے صدر کی عیاشی کے برعکس اس کی ملک کی
عوام کافی کٹھن حالات سے گزر رہی ہے اور بہتر زندگی جینے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اکثر یہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ بشار الاسد کی شہود پرستی کے قصے نہ صرف ان کی نجی بلکہ عوامی تقریبات میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک بار ایک مشہور فیشن شو کی بات ہے جہاں بشار الاسد خصوصی طور پر مہمان کے طور پر موجود تھا۔ تقریب کے دوران کئی لوگ حیران رہ گئے جب اس نے بے تکلفی سے نہ صرف شرکاء کے ساتھ غیر معمولی بات چیت شروع کی بلکہ اپنی کرسی سے اٹھ کر سٹیج کے قریب جا کر ماڈلز پر مبالغہ آمیز تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی بے تکلفی کی انتہا اس وقت ہوئی جب ایک ماڈل کے گزرنے پر اس نے سب کے سامنے کہا، یہی وہ حسن ہے جو کسی کی راتوں کو جگا سکتا ہے۔ اس بات پر تقریب میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر سرگوشیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ واقعہ میڈیا کی نظروں سے نہ بچ سکا اور اگلے دن اخبارات میں بشار الاسد کی بے باکی کی کہانیاں شہ سرخیوں میں شامل ہو گئیں۔ اس کی اس حرکت نے اس کی شخصیت کی شہود پرست فطرت کو مزید واضح کر دیا اور کئی لوگوں نے اسے غیر اخلاقی اور حد سے تجاوز کرنے والا عمل قرار دیا۔ پیارے دوستو، جب بشار الاسد کی شاندار محل پر قبضہ کیا گیا تو اندر کا منظر ہر کسی کے لیے حیرت اور خوف کا باعث تھا۔ باہر سے یہ محل طاقت اور شان و شوکت کا نمونہ تھا، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت نے ہر کسی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ محل صرف جاؤ جلال کا گڑھ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں انسانیت کی تسلیل اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ محل کے ایک حصے میں ایسا تہانہ دریافت ہوا جو صرف بشار الاسد اور اس کے قریبی لوگوں کو معلوم تھا۔ جب باغیوں نے محل پر قبضہ کیا اور اس تہانے تک پہنچے تو وہاں سے درجنوں لڑکیاں آزاد کروائی گئیں۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ انہیں یہاں زبردستی قید کر رکھا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بشار الاسد اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان پر بدترین ظلم کرتا تھا۔ آزاد ہونے والی لڑکیوں نے بتایا کہ بشار الاسد انہیں روزانہ جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بناتا اور ان کے انکار پر انہیں بھوکا رکھا جاتا اور قید میں اذیتیں دی جاتی۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ مجھے صرف اس لیے قید کیا گیا کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بشار الاسد نے میرے والدین کو پیسے دینے کا جھوٹا وعدہ کیا اور مجھے یہاں لے آیا۔ یہاں میری زندگی جہنم سے بھی بدتر تھی۔ محل کے خفیہ تہخانے سے دنیا کے مہنگے ترین فرنیچر اور نایاب آرٹ پیسز اور قیمتی زیورات برآمد ہوئے جن سے اس کی شاہانہ زندگی کی جھلک ملتی تھی۔ خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے بیڈ رومز میں قیمتی قالین اور دنیا کے نایاب فرنیچر موجود تھے جن کا مقصد صرف بشار الاسد کی عیاشیوں کو بڑھانا تھا۔ کچن مہنگے ترین مشروبات اور خوراک سے بھرے ہوئے تھے جنہیں صرف مخصوص مہمانوں کے لیے رکھا جاتا تھا۔ محل کے اندر ایک خفیہ سینما روم بھی تھا جہاں بشار الاسد اپنی مرضی کی ویڈیوز دیکھتا تھا۔ محل کے ایک گوشے میں ایسے دستاویزات اور تصاویر برآمد ہوئیں جن میں بشار الاسد کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی تفصیلات موجود تھی۔ یہ ملاقاتیں صرف سیاسی سازشوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کا مرکز انسانی اسمگلنگ اور بے گناہ لڑکیوں کو خرید و فروخت تھی۔ ان دستاویزات سے پتہ چلا کہ وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے نہ صرف اپنے ملک بلکہ دیگر خطوں سے بھی لڑکیوں کو لاتا تھا۔ ہال کی دیواروں پر ایسے فن پارے آویزاں تھے جن کی قیمت کروڑوں ڈالر تھی، لیکن ان کے نیچے چھپی ہوئی حقیقت خوفناک تھی۔ سب سے زیادہ حیران کن وہ راز تھے جو محل کی خفیہ لائبریری سے برآمد ہوئے۔ اس لائبریری میں کچھ ایسی کتابیں اور دستاویزات تھیں جو بشار الاسد کے خیالات اور نظریات کی نمائندگی کرتی تھی۔ ان میں سے کئی مواد ایسے بھی تھے جو انسانی وقار کے خلاف تھے اور جنہیں پڑھ کر واضح ہوتا تھا کہ وہ اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ دوستو، یہ محل جو بظاہر شان و شوکت کا مظہر تھا، اندر سے ایک ایسی حقیقت لیے ہوئے تھا جو ظلم اور جبر کی انتہا کو ظاہر کرتی تھی۔ بشار الاسد کے محل کی ایک دریافت اس بات کی علامت بن گئی کہ طاقت اور اقتدار کا غلط استعمال کس طرح ایک شخص کو انسانیت سے دور کر سکتا ہے۔
جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا آس پاس کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ خدا حافظ۔